تعالی سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ شعراء دی ایک آیت مجیدہ پڑھ کے شرف حاصل کیا۔ اس سورہ شعراء قرآن حکیم دے اس ویلے 19ویں سورج پارچ موجود ہے، جڑی آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھی۔ یہ آیت مجیدہ سورہ مبارکہ شعراء دی 109 نمبر آیت ہے، 127 نمبر دی اے آیت ہے، 145 نمبر کی ایک آیت ہے اور 180 نمبر کی ایک آیت ہے میں جناب کے سامنے پڑھی۔ خالق اکبر نے ایک صورت مبارکہ کئی مرتبہ اس آیت مجیدہ نازل کرنا ضرورت محسوس فرمائی۔ یہ مختلف اوقات ایسے حالات پیدا ہوئے نبیوں کے سامنے کہ ہر نبی ایک جیسا جواب دینا پیا ہے۔ وہ اس واسطے یہ آیت ایک لفظ بھی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ وہی گل حضرت شعیب علیہ السلام نے کی تھی اپنی امت نال، وہی گل حضرت لوط علیہ السلام نے کی تھی اپنی امت نال، وہی گل حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی اپنی امت نال، یہی گل حضرت صالح علیہ السلام نے کی تھی اپنی امت نال۔ یعنی مختلف امتاں مختلف اوقات ایک جیسے حالات پیدا کر دیا رہی ہیں اور سارے نبی ایک جیسا جواب دیتے ہیں۔ مطلب ہے کہ اگر ایک جیسے حالات ہوں گے تو یقین جواب بھی ایک جیسا ہو رہا ہے، چونکہ ہر نبی کا منشور ایک ہے، ہر نبی کا دستور ایک ہے، ہر نبی ایک آئین لے کے آیا ہے، ایک مقصد لے کے آیا ہے۔ اس واسطے جویں دے سامنے حالات پیش آئے بالکل ایک ہی جواب سارا دیتا ہے۔ آیت کا شان نزول ہے مختلف اوقات جیسا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ذہن دے مالک ہوتے ہیں کہ وہ کسی ٹیچر کی خدمت آپ بھی کرنا چاہتے ہیں، تنخواہ تو ہونا۔ اگر کوئی بچہ پڑھ رہا نہیں کسی تو وہ بندے سمجھتے ہیں کہ ٹیچر کی سانو اپنے طور پہ بھی کچھ خدمت کرنی چاہیے۔ یہ ہر دور سے ایسے بندے نبیاں کی کوئی خدمت کرنا چاہتے سن، انہوں نبیاں جڑا جواب دیتا ہے وہ آیت کی صورت میں جناب کے سامنے جب لوگ اپنے طور پہ کچھ خدمت پیش کرنے کی کوشش کی تھی تو انبیاء نے جواب دیتا۔ حضرت شعیب لوط، حضرت نوح، حضرت صالح سب نے ایک ہی جواب فرماتے ہیں انی لکم رسول امین، میں تمہاری جانب اللہ کی طرف سے رسول ہوں اور امین ہوں۔ میں امانت ہے جو تم تک پہنچاتا ہوں اور رسول ہوں میں اللہ کا۔ اللہ جڑا پیغام بھیجتا ہے وہ میں تمہارے تک پہنچا دوں۔ اچھا، فاتقوا اللہ واطیعونی، تم ایسا کرو کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرتے رہو۔ رہ گئی یہ خدمت، وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی مزدوری کا کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی عوض نہیں چاہتا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ تم صرف ایک کام کرو کہ مجھے اللہ کا رسول سمجھو، امین سمجھو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس کے علاوہ کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے اور نہ میں ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اس محنت، اس ہدایت دینے کا نہ کوئی اجر مانگتا ہوں، نہ کوئی بدلہ مانگتا ہوں، نہ کوئی عوض مانگتا ہوں، نہ کوئی قیمت مانگتا ہوں۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھو، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر صرف اس پر ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ میرا اجر صرف وہ دے گا جو عالمین کا رب ہے۔ جدو ایک بندہ یہ لوگوں نے آکھے تسی میں نو کی دے جو کہ میرا رب میں نو دے گا تو بندے تے خاموشی، وہ سارے بندے اپنی محنت چکی تو واپس لے گئے، اپنی جو کچھ دیکھ کرنا چاہتے سن، کوئی اجرت دینا چاہتے سن یا خدمت کرنا چاہتے سن۔ ہر نبی نے قبلہ اے جواب دیتا ہے، وما اسألکم، یہ لفظ ذرا ذہن سے نشین کر دو، وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجر، مزدوری، عوض، بدلے کا کوئی سوال نہیں کرتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، سوائے عالمین کے رب کے نہ کوئی میری مزدوری دے سکتا ہے، نہ میرا کوئی اجر دے سکتا ہے،
نہ کوئی بدلہ دے سکتا ہے. یہ روٹین نبیاں دی امتاں دی چلتی چلتی آخری نبی دے زمانے میں آئی. یہ روٹین چل رہی سی آخری نبی دے زمانے میں بھی روٹین آئی. یعنی بالکل بہنے ہی انجی بندے سرکار دو عالم دی بارگاہ کچھ نہ کچھ نظرانے ہدیے اور تحفے لے کے خدمت طور سے پیش ہو گئے. ہم سرکار دو عالم نے خالق اکبر نال گل کی تھی کہ کم وہی ہے جنیاں پچھلیاں امتاں آ رہا سی. یہ لوگ میرے سامنے بھی کچھ نہ کچھ خدمت لے کے آئے نے. میں انہوں اوہیں جواب دے دیا جی میں انہوں دیتا سی. اللہ فرمایا نا جدوں تو انہوں جیسا نہیں جیسا جواب کیوں دینا چاہیے. کہا تمہارا ایسا نہیں. وہ ایک جیسے حالات پیش ہوئے نے. نبی بھی ایک جیسے سن امتاں بھی ایک جیسے. اس امت کے سامنے یہ جواب نہیں. میرے نبی دی آواز ہے. اچھا میرا مطلب ہے کہ سارے نبیوں دے جواب اور میرے نبی دے جواب اگر فرق ہوئے تو پھر بندے نو صاحب ڈالنا چاہیے کہ جڑا پچھلے نبیاں جیسا نہیں ہو تیرے جیسا کیسا ہے. ہر نبی ایک جواب دیتا ہے وہ ایک جیسا جواب دیتا ہے. حضرت شعیب پر کہ میں سمجھتا کہ جڑے علیہ السلام سننا انہاں دا جواب اور سی اور جڑا صلی اللہ سی وہ دا جواب اور. ہر نبی جواب دیتا ہے اپنی امت میں اور کی کہ میرا اجر میرا اللہ دے گا. تو تسی یہ جو کچھ تو لیاندا ہے چکو ٹھیک ہے تہاڈی مہربانی شکریہ. جدو میرے نبی تے ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو خالق نے جو ارشاد فرمایا وہ سن لو. سورہ مبارکہ شورى 25واں پارہ. خالق فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ. یہ خوشخبری ہے ان ایمان والوں کے لیے. جو خوشخبری کسی امت کو ہم نہ دے سکے وہ تمہیں دے رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ. یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. خوش کر دینے والی خبر ہے. اللہ کی جانب سے خوش کر دینے والی ایک خبر ہے. کن کے لیے؟ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ان بندوں کے لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں صالح عمل کرتے ہیں اور صاحبان ایمان ہیں. ان کے لیے یہ خوشخبری ہے. کیا فرمایا حبیب کو تو ان سے کہتے کیا لا اسألکم علیہ اجرا. میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا. میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. میں تم سے کوئی عوض اور بدلہ نہیں چاہتا. کوئی لفظ نہیں. لا اسألکم علیہ اجرا. اجرن تک کوئی گل سی. یہ تو تک میں سارے نبی آنکھیں سی کہ لا اسألکم علیہ بالقرب. تم پر کوئی سوال نہیں کرتا اجرن کسی مزدوری کا کسی عوض کا کسی بدلے کا کوئی اجرت ہم نہیں مانگتے. بندے مایوس ہو گئے. قرآن پڑھ چکے سن کہ بھی نبی یہی آتے سن. یہ نبی یہی آکھے ہیں. حوصلہ تے وہ تو ہویا سوچ رہے سن بندے کہ جڑی اللہ خوشخبری آکھی او کی. جدو ہر نبی نے جواب دیتا ہے کہ ہم کوئی بدلہ اور عوض نہیں چاہتے. اس نبی نے متعلق اللہ فرما رہا خوشخبری ہے. وہ کیڑی ہے؟ اس خوشخبری دی امید لگی جدو مصطفیٰ نے فرمایا الا سوائے ایک سوال کے سوائے ایک بات کے ایک چیز کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانتے. باتیں فوراً کہ حضور جلدی فرماؤ. فرمایا الا المودۃ فی القربى. سوائے اپنے قریبیوں کی مودت کے ہم کچھ نہیں مانتے. کچھ نہیں مانتے. ہر نبی کیسی کہ میرا اجر میرا اللہ دے گا. اس آخری نبی نو اللہ فرمائے کل آپ ان سے کہہ دیجئے کہو ان سے کہو. کیا اس دور ایمان والے صحابہ کرام سن تے اس دور چسیاں شیعہ سنی واقعی کیوں نہ تھی. ٹھیک ہے نا جی. اس دور جڑے ایمان وچ سن ادوں صحابہ کرام سن. یہ گل انہاں نال ہو رہی ہے تے ساڈے تک تعویلاً پہنچ رہی ہے. تنزیلاً انہاں نال ہو رہی ہے. ادوں بھی مومن ہے سن بھی مومن ہے نہیں. ادوں بھی درود ہے سی ہن بھی درود ہے وے. ادوں بھی درود بندے پڑھتے سن ہن بھی درود بندے پڑھتے ہیں. ادوں بھی وہ ہور سن جنہاں تے پڑھیا جاندا ہے ہن بھی وہ ہور نے جنہاں تے پڑھیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نال گل ہو رہی. لا اسألکم علیہ اجرا. کوئی میں سوال نہیں کرتا کوئی مزدوری نہیں مانگتا الا سوائے ایک سوال کرتا ہوں مانگتا ہوں میں. کیا؟ مودت فی القربى. مودت قربا کی
مانگتا ہوں میں دو مجھے جناب دے علم میں کسی نبی کچھ نہیں منگیا جناب دے علم میں قرآن کہہ رہے کسی نبی کچھ نہیں منگیا یہ نبی کہہ رہے ہیں اللہ نے کہتا ایک سوال میں کرنا ایک چیز میں منگنا وہ کیا لے مودت فی القربہ خالق نے گل کر کے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَقْتَرِفُ حَسْنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا جو کوئی یہ نیکی کرے گا نا اس کے لیے خوشخبری ہے کہ میں اس کی نیکی کو حسین کر دوں جو کوئی یہ نیکی کرے گا نا یہ کون سی مودت فی القربہ جو نبی مانگ رہا ہے جو دے گا نبی نماز واجب کی دی ہے منگی نہیں بہت شکریہ جناب جناب نہیں تسا میں نے بلایا ہے بٹھانا فرض ہے بٹھانا تو فرض ہے بٹھانا نہیں جی بلایا نہیں جی بلایا نا فرائض ہو رہے منگنا کوئی شے اور فرض ہے نماز واجب ہے روزہ واجب ہے حج واجب ہے اور نبی منگی نہیں کہ ضرور نماز پڑھو لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں واجب ہے ضروری ہے تم پر مرضی لڑ پڑے آجے ہاں تے کرو نا نماز ضروری ہے روزہ توڑے تو ضروری ہے حج توڑے تو ضروری ہے کہ اللہ کی طرف وہ فرض ہے او میں اللہ کی طرف وہ فرض کر رہے ہیں مودت میں تھوڑے کو مانگ رہے ہیں مہربانی جناب آباد و شاد رہو یہ میں طلب کی تھی نماز نبی طلب نہیں کی تھی وہ سڑھ دے اللہ واجب کی تھی روزہ نبی طلب نہیں کی تھا وہ اللہ سڑھ دے فرض کی تھا حج سڑھ نبی طلب نہیں کی تھا جے توفیق رکھ دو تو کر کے آؤ فرض ہے جن کو پیسے ہیں تو نہیں پہ کرتا ہو فرض تو غافل ہے وہ فرض تو غافل ہے ضرور کرے جا کے حج تے زکات رہ گئی وہ جو دے سکتے ہو تو دیو نہیں دے سکتے تو لو مطلب ہے کہ زکات دینی چاہیے تے جو دے سکتے تو ضرور دیو تے جو نہیں دین جو کہ لے لو بندے ایسے ہی ہو گئے نہ دیندے نہ دیندے زکات دینی بھی نہیں تے تو نہیں لے میں مارا تے نہیں مارا تو دے کسے کوئی تو کرنا چاہیے نا یہ سارے فرض نے مودت مصطفیٰ منگی اللہ فرماتا ہے یہ وہ چیز ہے صرف ایک جڑی میرے نبی منگی تے میرے کہنے تے منگی وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسْنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا جو کوئی یہ نیکی کرے گا اس کی نیکی میں حسن پیدا کر دوں اس کی نیکی کو میں خوبصورت کر دوں واحد آہد مقام ہے جتھے اللہ نے گنجک ہے اور اللہ فرماتا ان اللہ غفور شکور جو کوئی یہ نیکی کرے گا اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرے گا شکریہ بھی ادا جو نہیں فرمائی پھر سن لو نا گناہ بھی معاف کر غفور بھی ہے ایک ایسی منزل ہے جتھے ایک وقت جو غفور بھی ہے تو شکور بھی ہے بھائی ہر بندہ غلطی کیتا بابا جی کر ہی لیتا ہے تو جڑا بندہ غلطی کرتا ہے مثلا تسی موٹر سائیکل کسی دے لک چ مار دو بندہ تھلے ڈگ پیا اودی لت پنچ جائے تسی نیڑے جاؤ تو آکھے جا میں تینوں معاف کیتا جدوں او اکھلا آکھے نا میں معاف کیتا وہ جنوں معاف کریدا وہ آندا شکریہ کیا بات ہے میں تساں جو لائق بندے دا میں کسے بندے دا گناہ کیتا وہ سکے جا بھئی میں تینوں معاف کیتا تے جڑا آندا میں تینوں معاف کیتا او دے جواب وچ جنوں معافی ملتی ہے وہ آندا تیرا شکریہ کون آندا جنوں معافی ملتی ہے کون آندا جنوں معافی ملتی ہے ایک ایسی نیکی ہے جدے تے بخشن والا بخشدہ بھی آپ ہے تے شکریہ بھی آپ کوئی کیسی عظیم نیکی ہے ایسی نیکی خدا دی قسم نماز تو بعد ساڑھے ہاں سجدہ شکر ہے اچھا نماز اللہ فرض کیتی ہے تو فرض دی ادائیگی تو بعد آنے شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ تو ساڑھے تے نماز واجب کیتی ہے اصلا تو توفیق دیتی تو سجدہ کیتا تیرا شکریہ کمال بھائی تیرا شکریہ بڑا جو تو ہے تیرا شکریہ چھوٹا بڑے کا شکریہ ادا کرنا غریب امیر کا شکریہ ادا کرنا انپڑھ عالم کا شکریہ ادا کرنا چھوٹا بڑے کا شکریہ ادا کرنا پتہ نہیں مودت بندے نو کڈا کو کر چھڑ دیے گناہ بھی آپ ہی معاف کرتا شکریہ بھی آپ ہی ادا اور یہ ترجمہ جڑا ہن کر رہے ہو دیوبندیوں دا ترجمہ میرے کو وہ فرماتے ہیں ان اللہ غفور شکور
اللہ بخشنے والا قدردان ہے. قدردان میں نا قدر کرنے والا. یار کبھی سرما بیچنا بندے نہیں جی دیکھا قدردانو مہربانو. قدردان مطلب تسی قدر کرو تسی مہربانی تھوڑی. یہ مطلب قدردان دا کی میں قدر کرنے والا عزت کرنے والا. بندے کو کی ہو گیا ہے اس کی کیتا ہے اللہ جیسا عز و جل پیاندہ تیرے گناہ بھی معاف کروں گا اوئے ہوئے تیری عزت بھی کروں گا. یہ مطلب ہے دوستو مودت قربا ایک ایسی لکھی ہے جدی وجہ تو بندہ اللہ دی نظر با عزت ہو جائے. مولا تعالیٰ آباد و شان رکھے. اور پھر نہیں کہ معصوم پھر کمال ہے کہ معصومہ دی گھر نہیں غفور شکور پہلا گناہ معاف کرنے نہیں پھر انہیں قدر بھی کرنی ہے کہ یہ مودت منگی یہ مصطفیٰ نے. میں دو سوال پیدا کیتے ہیں کہ تشریح واسطے اگر ٹھیک ہے کیمرہ تو بیٹھ چکے. دو سوال پیدا کیتے ہیں کہ تشریح واسطے خود پیدا کیتے ہیں. ہر نبی نے آکھا کہ میرا اجر میرا اللہ دے گا. قرآن سن لے تو آخری نبی نے اللہ کہہ رہا کہ نہ کوئی مانگ کچھ نہیں منگنا صرف مودت منگنی ہے قربان. میرے دو سوال پیدا کیتے ہیں میں تشریح واسطے خود پیدا کیتے ہیں. مثلا میں سوچتا سا کہ جب پچھلے نبی نے محنت تو بھی کرتے رہے کہ محنت حضور بھی کرتے رہے تکلیفہ وہ بھی اٹھاتے رہے تکلیفہ حضور بھی اٹھاتے رہے ہدایت وہ بھی دیتے رہے ہدایت مصطفیٰ بھی دیتے رہے. کمال ہے یہ پچھلے نبیوں دا قریبی کوئی نہیں سی. یہ مہربانی آخر کے بعد کوئی شہ بندہ منگتا ہے کوئی شہ بندہ منگتا ہے مدد کسے ضرورت دیتا ہے. کیا پچھلے نبیوں دا قریبی کوئی نہیں سی؟ اگر قریبی ہے سن تے محبت دے قابل نہیں سن. دو سوال کی بلا میں پیدا کیتے ہیں اور خود میں کیتے ہیں تاکہ تشریح میں خود ہی کر سکیں. میں کسی کو تکلیف نہیں دینی میں آپ کی سوال کیتے ہیں اب پیدا خود ہی میں جواب دے رہا ہوں. یاد کوئی مسلمان کوئی عالم دعویٰ کرے کہ پچھلے نبی دا قریبی ہی کوئی نہیں سی تو یہ ہے سن تے محبت دے قابل نہیں سن. نہیں میں توبے گدا نہیں بنتا قریبی بھی ہے سن محبت دے قابل بھی ہے سن. کیا حضرت ابراہیم دا اسماعیل تے اسحاق محبت دے قابل نہیں سن؟ کیا حضرت زکریا علیہ السلام دا یحییٰ علیہ السلام محبت دے قابل نہیں سن؟ کیا حضرت یعقوب چلو باقی قسم چھڈو بنیامین تے یوسف علیہ السلام محبت دے قابل نہیں سن؟ یہ مطلب ہے رشتہ دار تے پچھلے قریبیاں دے بھی ہے سن نبیاں دے بھی ہے سن اور محبت دے قابل بھی ہے سن. انہاں کیوں نہیں منگیا تے انہیں کیوں منگے انہاں کیوں نہ قریبیاں دی محبت منگی تے حضور نے کیوں نہ منگی حضور نے کیوں منگی. اور دوسری گل میں ثابت کرنا چاہنا وہ محبت قریبیاں دی مانگ کے چھوٹے کیوں نہ مانگ کے چھوٹے کیوں نے تے نبی قریبیاں دی مودت مانگ کے پھر سلطان کیوں ہوئے پھر سردار کیوں ہوئے. پچھلے نبی اندر سادہ اجر سادہ اللہ دے گا. کیا آخری نبی نو اجر اللہ نہیں سی دیندہ دیندہ ہے اجر اللہ دے گا. انہاں کیوں منگے ہیں وہ میں قرآن حکیم دی سورہ مبارکہ سوا جو ایک آج پڑھتے نا بہت گھر کھل جائے گی صاف ہو جائے گی. خالق فرماتا ہے کل حبیب ان سے کہتے ما سألتکم من اجر فہو لکم. یہ جو ہم تم سے مانگ رہے ہیں نا مانگ رہے ہیں یہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے تمہارے ہی لیے مانگ رہے ہیں. بہت ضروری آیت مجید ہے پھر دوہرا دیا. خالق فرماتا ہے کل ان سے کہتے کہیں یہ نہ کہے کہ پچھلے نبی تو امت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے اور یہ نبی اپنی اولاد قریبیوں کی مودت مانگ کر کوئی فائدہ لینا چاہتا ہے. خبردار ما سألتکم من اجر فہو لکم. ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے فہو لکم. جو کچھ مانگ رہے ہیں تمہارے لیے مانگ رہے ہیں تمہارے لیے مانگ رہے ہیں. اگے پھر وہی گل کیتی نے جنہیں پچھلی نبیاں کیتی سی. فرماندن ان اجریہ الا علی اللہ وہو علی کل شیء شہید. میرا اجر بھی وہی اللہ دے گا جو ہر شے پر شاہد ہے ہر شے پر شہید ہے. اجر میرا بھی میرے اللہ ہی دینا ہے سابقہ نبیاں دی طرح. آج جو کچھ کو میں پہ مانگنا یہ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا تمہارے لیے مانگ رہا. یہ مطلب اس مودت کا فائدہ نہ مصطفیٰ نو ہے نہ مصطفیٰ دی آل نو. کیا بات ہے جناب. اس مودت کا فائدہ صرف انہاں نو ہے جنہاں کو مودت منگی جا رہی ہے. سرکار نے مودت منگی ہے قربا دی.
کوئی شک و شبہ ہے؟ یہ مطلب ہے پہلا جملہ میں فضیلت سرکار دو عالم دا کھا جیڑا فائدہ پچھلے نبی امتانو نہیں دے سکے سبحان اللہ سبحان اللہ سب کے جاؤں آباد رہو وہ فائدہ سرکار نے اپنی امت کو دیتا ہے تا خالق نے فرمایا سی کہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے بشر المومنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا یہ مومنوں تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے تم پر بہت بڑا فضل کر دیا بہت بڑا فضل میں سمجھنا بہت بڑا فضل ہے جی نبی پاک نے یہ مدت منگ لی پہلے میں ثابت کرنا چاہتا دو بندے میں صرف نیند آئی ہے باقی ٹھیک نے تقریبا ایک درود پاک اونچی آواز نہ پڑھو ذرا چاہتا جڑا منڈا سوندا سی نا انہوں میں چھٹی دے دیتا میں ہاں تو بیٹا جا بستہ راجہ کار چھٹی نہیں جی وہ میں کہا نہیں جی جا سون جا ایتھا جو اوکھا ہے تو بیٹھا جا کے سون چھٹی دے دیتا میں بلکہ ہے ماسٹر نے میں گل کیتی سی پہ جنہوں میں چھٹی دیا انہاں دے دیا کرو میں پتا تو ہاں کینوں دے اس واسطے ادھر بیٹھ کے کہیں اور انہوں نے نہیں دیا دو کو بندے پہ سونتے نہیں تے ویسے چھٹی ہے مجبوری کوئی نہیں میرے مہربانوں پچھلے نبیاں کوئی شے نہیں منگی تے حضور مودت منگی کیوں انہوں میں مثال نال واضح کر کے پھر تے بحث جاری کرنا وہ ایک مثال نہ دینا تو انہوں پتہ ہے ٹیچر نو بندے منڈے دی وجہ تو گنے شنے کوئی کڑک کوئی آٹا مکئی دا کوئی ساگ اس قسم کے سوغاتاں دے دے کہ دی عرصی ہو گئی انہیں کر دیتی ہے منڈے دا ماسٹر ہے دے ماسٹر گنے دے کئی ماسٹران دے کوئی اے لے جو میں تنہا تے گزارا کر اے لے جو میں تنہا تے گزارا کر لے جو میں نہیں جڑا کہ میں نہیں لے جو میں نہیں لے جو گنے نہیں مکئی دا آٹا نہیں ساگ نہیں دیسی کیوں نہیں بیٹا نہیں کوئی وہ دے کانج پوچھو کہ تینوں ہی لوڑتے آئی ہے تے لیندہ کیوں نہیں وہ آندہ بھائی جی ایک گنے میں نو مہنگے پہنے گل سمجھان دا مقصد ہے گھر پہنچانا مقصد ہے نا جی میں سادہ بندہ بالکل سادگی نہ گل پہنچا دیں وہ آندہ بھائی جی میں نو گنے مہنگے پہنے یہ تیندے تیان میں مکئی دا آٹا تے گنے ٹھیک ہے منڈا نظر کو پڑھ دا ہے پر ہم کر کے پوچھو کہ مہنگے کیوں پہنے وہ حقی گا رہا منڈا انہا دا اکا نہ لائے منڈا اکا نہ لائے کہ انہا کلو میں انہیں گنے لیلہ میں گڈیریاں لائے جانا کلو اپنی تنخواہ جو تھے وہ اسی چوب لگے دو گنے چوب لئیے تے آخر نو پاس کر کے انہیں جوگا نہیں صدقے جاوہ پاس کر کے انہیں جوگا نہیں تے بندہ آکے بلو تسی اکسی اسے گنے شنے چوب لو پاس بھی کر شڑے وہ آدھا میں تو صحیح گل دساں بورڈ دا امتحان ہے جدو میں پاس کرن جوگا ہی نہیں میں نہ دے کرنے کیوں چوپا جدو میں پاس کر ہی نہیں سکتا میں نہ دے کرنے کیوں چوپا یہ مطلب ہے بندے کسی دا احسان اس واسطے نہیں لیندے تے سوال اس واسطے نہیں کرتے کہ چونکہ اسی وہ اہلیت نہیں رکھتے کہ جدو میں مڈا پاس نہیں کر سکتا بورڈ پیپر لڑنے نے انہاں لے جڑے نے انہاں نمبر لڑنے پاس پھر کرنا میں دو گنے چوب کے بورڈ دے مگر ترلے کرتا پھر یا منڈا کڑ چھڑیا جائے منڈا کڑ چھڑیا جائے منڈا کڑ چھڑیا جائے میرے ہاتھ چ قرآن پچھلے کسے نبی نے آئیاں خدمتاں اس واسطے قبول نہیں کی دیاں انہاں وچ شفیع المذنبین ہی کوئی نہیں کوئی ایسا نبی نہیں جنہا شفیع المذنبین ہوئی انہاں جو کوئی ایسا نبی نہیں جنہا مقام محمود دا وارث ہو وارث مقام محمود ہے حسنین دا نانا اور شفیع المذنبین ہے جناب سیدہ طاہرہ دے والد گرامی آدم تو لے کے عیسیٰ تک نہ کوئی شفیع المذنبین نہ کوئی رحمت للعالمین خدا دی قسم کٹ تولن تو نبیاں بد دعا کر کے بندے خرگوش بنوا دیتے ہیں جس پتھر کھا کے دعا کی تھی ہے انہوں نے رحمت للعالمین تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حاضری سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ یہ مطلب ہے کہ پچھلے نبی چکے بندہ بخشوا نہیں سمجھ سکتے انہاں کوئی شک بوری نہیں کی اللہ فرمایا تو منگ تو کو ٹیچر ہے تو جنہ امتحان لینا
خالق نے فرمایا تو شفیع المذنبین ہو تسی وارث مقام محمود ہو اگر نہیں تو روز بندے ٹی وی تو بندے نے کہ اللہ تو سرکار دو عالم کو اس مقام پر پہنچا نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے اور قیامت کے دن ہمیں بسم اللہ ان کی تسی لائٹ پہ اٹھی تو میں پڑھنا تسی پڑھو میں ٹیپ تو نہیں آواز آ رہی ہے تو میرے پنڈ کا ٹھیکہ تو نہیں نا آنا سی آ گیا جنہیں سننا نہ سننا ہاں اور ہمیں ان کی شفاعت سے بیرہ مند فرما یہ مطلب ہے مقام محمود دے وارث میرے نبی نے میرے نبی اسے کھلو کے شفاعت کرنی ہے شفاعت کرنی ہے تو بندے بخشے جانے نے بندے بخشے یہ مطلب ہے جنہیں شفاعت دا حق رکھ دے وہ سوال کرن دا بھی حق رکھ یہ میں کیڑی تشریح کرا یہ نبی دا ایکسٹرا ایک شعبہ ہے کہ انہیں سوال کیتا ہے باقی انہیں اللہ کی ہدایت پہنچا دیتی تے اجر اللہ دینا ہے یہ جڑا نبی نے سوال کیتا ہے نا پہ لے آؤ یہ نبی کو پتہ سی کہ میں مقام محمود دا وارث ہوں اس امت نے میرے کو شفاعت واسطے آنا ہی آنا ہے لہذا سرکار نے منگی وہ شہر ہے جدا امیری غریبی نہ تلک نہیں صرف ایمان نال تلک مہربانی فرماؤ کہ بلا دیکھو امیر بندے کچھ خدمت کرنگے تے وڈی کرنگے غریب کرے گا تے چھوٹی کرے گا یہ مطلب عدل نہیں سی رہنا اگر امیر بندے رکھو نا شاید وہ پیش خدمت واسطے وہی کرتا ہے جیڑی کسی دے کول ہوئے عرب بھی جو کسی دے کول سی انہیں یہ وہی پیش کرنا سی جو کسی دے کول چھوٹی موٹی شاید ہے سی وہ سرکار نو پیش کی تھی اللہ نے فرمایا بھی قدر طبقاتی جنگ نہ شروع ہو جائے کوئی آنکھے میں دے شاید پیش کی تھی کوئی آنکھے میں شاید پیش کی تھی کوئی آنکھے میں خالق دی آواز آئی ننوا خجورہ چک کے نہ جاؤ ماں نے دنیا نے شفاعت نہیں ہوں دی مبتت دی وجہ تو شفاعت کی تھی باغن یہ خجورہ نے شفاعت نہیں ہوں دی میرے جواب ہے کہ میں رسالت دی وجہ تو توڑ تک ہدایت پہنچا وہ میں پہنچا دیتی اجر میرا اللہ دے گا لے آؤ موتر تکرار و شفاعت یہ مطلب ہے جڑا بندہ آتا نا اے اللہ نبی کو مقام محمود پر پہنچا بندے نہیں لوچ نہیں نماز دی تیاری واسطے بندے ٹوپی خریدن ٹر جاندے ہیں مصلی خریدن نماز شروع کرنی ہے ویسے نام ہی مصلی دی ٹوپی ہوئے تو نماز شروع کرنی ہوئے صحیح یہ ہو جاندی ہے حالانکہ نماز دی تیاری شے ہو رہے جنہاں لوگوں نے پتہ ہی کیوں نہ کیتے ہی کوئی نہیں اصل چیوے کہ نماز پڑھن والے نماز پڑھن تو پہلے پتہ ہونا چاہیے انعام والے کون نے تے غضب والے کون جی آخر انہوں نے متعلق ہی آخر نا نام کا رہم غیر المغضوب علیہم والضالین یہ نا مطلب ہے نماز واسطے بھی ایک تیاری ہے باقاعدہ کہ بندے نو انعام والے دی خبر ہوئے تاکہ دعا جنہ واسطے کر رہے ہیں انہوں نے رستہ دے انہوں نے بھی پتہ ہوئے تے جنہ دے رستے دے نہ چلائیں انہوں نے بھی پتہ ہوئے ٹھیک ہے نا ایمیں اس مبتت شفاعت کی اختیاری شفاعت لینی ہے نبی پاک کو جی کوئی بندہ انکار نہیں کرتا ہے حدیث بھی میں مکے بھی پڑھی سنی ہے یہ مدینے بھی سنی شفاعت سارے چاہتے ہیں شفاعت منگن دی تیاری دا نام مبتت سبحان اللہ کیونکہ شفاعت سفارش نہیں بڑا میں دکھ لگا چنگے پلے عالم جے شاہ عبد القادر محدث دہلوی تے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تے دعا ترجمہ کر چھڑیا کہ لا یشفع عنده الا باذنہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کو اجازت دی جائے کوئی سفارش نہیں ہونی شفاعت ہونی ہے بابا جی 10 15 20 50 بندے کھلوتے ہیں انہاں بینک تو باہر لائن لا کے بل جمع کران والے تے 25 بندے دے کول ایک بندہ پیچھے کھلوتا ہوئے تے انہوں فون آوے اندو مینیجر نو کو میرا ایک بندہ باہر کھلوتا ہے وہ گارڈ نو کر کے انہوں وچوں منگوا لوے نا تے بل جمع کرا کے واپس ٹر جائے اگلے 24 جنہیں فون کیتا ہے انہوں بھی گالا کر دے جنہیں اندر بلایا ہے انہوں بھی تے جڑا بل جمع کرا کے بجاندہ ہے انہوں بھی تے نال دن وہاں نے اے دی بوتھی سونی ہے ساتھ انہوں اندر کو آکے نجائز اجتہ نہیں ہونی چاہیے اجتہ نہیں ہونی چاہیے اجتہ نہیں ہونی چاہیے جدے نال ایک نو بندہ رائتے ہوئے تے دوجہ نال نجائز ہو جائے ان سفارش آتا تیرا کی خیال ہے نبی
بعد میں سفارش کرنی ہے اپنے اپنے بندے میں جو کٹ کے لا جانے شفاعت کرنی وہ سفارش حرام جے سفارش غلط جے نبی شفاعت کر لیجئے کیا بات ہے کہ بلا وہ نبی سفارش نہیں کرنی اس طرح کہ تجھے اکھر کے سٹنا ناجائز ہوئے ہیں سفارش ناجائز ہوں دیئے شفا ناجائز نہیں ہوتا زمیندار کو بندہ بیٹھے تو شفے جو شفاعت نکلی ہے شفے حق ہوں شفا تے حق ہوں شفا تے حق ہے شفا شکریہ کنا شاہ جی تے خیر وکیل بھی دے اور الحمدللہ وہ وکالت جان دینے امداد پہ کر سید ہوں یہ تو بجڑا امداد تو انہوں پتہ ہے انہوں پر امداد کروا کے بھی نہ کئی بندے تے شکریہ ادا نہیں کرتے ویسے کرنا چاہیے کئی بندے ویڑے میں امداد نہیں لیں دینے تے باہر جا کے پھر آندھے شاہ جی تو سینہ نہ ہوں دے تو میرا کاکہ نہیں سی جانا اس طرح ہویا کئی باری ہویا عزیزو انہوں نے کم میں امداد کرنا کیتی نے فرماتے ہیں حق شفا زمین نال دی وکدی ہوئے کسے نو کوئی دیتا ہوئے تے جدی لگ دی ہے نا نال بالکل لگ دی وہ حق رکھ دا کہ شفا کرے کہ پیسے میرے کو لو تو ملتے وہ شفا ناجائز نہیں کیونکہ وہ قیمت دے کے لینا چاہتے قبضہ گروپ نہیں قیمت دے کے لینا چاہتا لو جی شفاعت سمجھاواں شفاعت خدا دی قسم سفارش نہیں ہونی نبی مقام معمود تے کھلو کے دوزخ وال جان والے کسے بندے تے متعلق آخ دینا ہے فرشتیاں اے میں نو لگتا ہے جو لینا جے میرے کو لے کیا بات ہے بہت شکریہ یہ چونکہ میں نو لگتا ہے میں نو کمال ہے تو معصوم تے گناہگار تو اعلیٰ تے ادنا تو اللہ کا محبوب تے نلائق اے دو دخل پہ جاندہ اپنی کتائیاں دی وجہ تو انو کے میں لگتا ہے تو میں آتا میرے قرآن تے لے جڑا ایٹے پاک نال ایو جہاں لگ جاندہ نا اور درمیانی ٹیب دا نام مبتہ دا بالکل جنہیں نال جوڑ جاتا جنہیں نال نبی نال بندہ منسلک ہو جاتا وہ نبی نے منگی ہے جنہیں نبی نے کہا تو ہٹا ہی فائدہ ہے تو ہٹا ہی فائدہ جو گناہگار اور مودت کر لو تو ہٹا ہی فائدہ ہے یہ دا مطلب حضور نے مودت منگی ہے قربا دی ادھی تقریر مکمل ہو گئی ادھی باقی وہ سٹیپ ہو رہے کو میں لین لگا ایتھوں تک الحمدللہ پوری دنیا دے مسلمان متفق مودت منگی بھی ہے محبت انتہا اور مودت آندے مودت منگی اچھا منگی سرکار نے اپنے قریبیاں دی جتھے لوڑا پہنتا نا اتھے دا دھیان نال چاہیے اور یار جتھے نازک تھا ہوئے جتھے ایڈا چوڑا پیا ہوئے ایڈی بٹ ہوئے وہ تو بندہ وقت آگے جاتا ہے تیکو جا کے جی ہوڑی جی بریک ہو جائے تو پھر بندہ دھیان نال پیر رکھ جتھے جا کے دھیان نال پیر رکھنا ہے میں دھیان نال رکھاں گا فکر نہیں نہ میں ٹگرا ہے تو نہ کسی کو ٹگرن دینا سب دھیان رکھنا ہے ہن نازک مرحلے جا گیا پوری دنیا تے مسلمان اس قرآن پاک دی آیات دے مطابق متفق نے کہ حضور نے سوال کیتا ہے کیتا بھی مودت ہے مودت محبت دی انتہا مودت دا ترجمہ سوکھا کرا تے ہوئے وے کہ جدے تو بغیر بندے کاکھ نہ دسے سمجھو تو انہوں نے مودت ہو جدے تو بغیر پھر بیانا کاکھ نہ دسے میں بیانا کاکھ نہ دسے نہیں ایک آیت پڑھ لئی ہے